حدیث جبریل کا آخری اور پانچواں سوال، 4 سوالات اور ان کے جوابات آپ نے سن لیے۔ آخری سوال جو ہوا اس کا تعلق چوتھے سوال سے ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے منع فرما دیا، تو پھر سوال کیا فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، حضور پھر ایسا کریں کہ مجھے قیامت کی نشانیاں بتا دیجیے۔ تو اس حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کی 2 نشانیاں بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، پہلی نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی۔ اس کی 2 شرحیں علماء نے بیان کی ہیں۔ ایک شرح تو یہ ہے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لونڈی بادشاہوں کی ملکیت میں ہوتی تھی اور پھر ان لونڈیوں سے بادشاہوں کی اولاد پیدا ہوتی، تو پھر جو لڑکے ہوتے تھے وہ بادشاہ بنتے تھے۔ تو ایک تو یہ مراد ہے، اور دوسرے مراد اس حدیث پاک کی اس جملے کی یہ ہے کہ عورت جو اپنے بچے کو جنم دے گی وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا کہ جیسا لونڈیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، یعنی ماں کی بات نہیں مانے گا، بدتمیزی کرے گا، ماں پر غصہ کرے گا۔ تو آج ہم غور کریں کہ بچوں کا ماؤں کے ساتھ کیا رویہ ہے، تو اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ دوسری بات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری علامت جو بیان فرمائی، ارشاد فرمایا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، کہ تم دیکھو گے ایسے لوگوں کو کہ جو ننگے پاؤں پھرنے والے، جن کے بدن پر پورا لباس بھی نہیں ہوگا، بکریوں کو چرانے والے، ایسے لوگ بڑے بڑے محلات میں فخر سے زندگی گزارتے نظر آئیں گے۔ یعنی جو ذات کے نیچ لوگ ہوں گے وہ لوگ، پیسے کی ریل پیل ان کے پاس ہوگی، پیسہ بہت آئے گا ان کے پاس، اور وہ بڑے بڑے محلات میں فخر سے شان سے زندگی گزاریں گے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی حدیث کی شرح میں سکندر اعظم ذوالقرنین کا ایک جملہ نقل کرتے ہیں۔ سکندر اعظم ذوالقرنین نے اپنی قوم سے کہا تھا، اپنی رعایا سے، کہ جس کا جو موروثی پیشہ ہے وہ اپنا پیشہ نہ چھوڑے، یعنی جو اس کے باپ دادا کام کرتے آ رہے ہیں اسے چاہیے کہ وہی کام کرتا رہے۔ اگر لوگوں نے اپنا موروثی پیشہ چھوڑ دیا تو دنیا کا نظام بگڑ جائے گا۔ تو ہم غور کریں کہ آج ہماری جو صورتحال ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ جب نیچ لوگ اوپر آئے اور جناب وہ پھر فیصلے کرنے لگے، لازمی سی بات ہے کہ ان کے اندر فیصلوں کی صلاحیت نہیں تھی، صرف منصب کی بنا پر، پیسے کی بنا پر ان کو یہ پاور ملی کہ وہ فیصلے کرنے لگے، تو انہوں نے پھر اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کیے تو نظام بگڑتا چلا گیا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرما دیا تھا کہ جو ننگے پاؤں پھرنے والے لوگ ہوں گے، جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی پورے نہیں ہوں گے، جو بکریوں کو چرانے والے ہوں گے، ایسے لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ بڑے بڑے محلات میں بیٹھ کر شان کی زندگی گزار رہے ہوں گے، اور جب ان کے پاس اتنا پیسہ آئے گا تو پھر فیصلے بھی وہی کریں گے۔ آج ہم غور کریں تو ہماری پریشانیوں کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ جو ہمارے اہم معاملات ہیں وہ ایسے لوگوں کے پاس ہیں کہ جن کے اندر فیصلے کرنے کی صلاحیت نہیں، جن کے اندر معاملات کو سمجھنے کی اہلیت نہیں ہے، اس کا نقصان پھر لوگوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ 5واں اور آخری سوال تھا اس حدیث پاک کا۔ اس کے بعد حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ سائل، سوال کرنے والا، اٹھ کر چلا گیا۔ جب وہ اٹھ کر چلا گیا تو میں کچھ دیر حضور کی خدمت میں بیٹھا رہا، پھر حضور نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، جانتے ہو یہ کون تھا جو آیا تھا سوال کرنے کے لیے؟ تو حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جبریل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یعنی یہ جو 5 سوالات ہیں ان کے اندر دین کی بنیادی باتیں بیان کر دی گئی ہیں۔ جس نے ان بنیادی باتوں کو سمجھ لیا، ان کے مطابق عمل کیا، اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتا دیا آخر میں کہ یہ جو سائل تھا، جو سوال کرنے والا تھا، یہ کوئی اور نہیں بلکہ ملائکہ کے سردار، فرشتوں کے سردار جبریل امین تھے،
اور ان کا سوال کرنے کا مقصد کوئی معلومات میں اضافہ کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ سوال اس لیے کر رہے تھے تاکہ تمہیں تمہارے دین کے بارے میں معلومات ہو جائے، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ حدیث جبریل ہم نے تفصیل کے ساتھ 5 درسوں کے اندر اس کو سنا، اس میں اسلام کی بنیادی باتیں بیان کی گئیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان بنیادی باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، ان کے مطابق زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ اسلامی تعلیمات پر بہتر انداز میں عمل کرنے والے ہو جائیں گے۔